کا وقت مانگنے کا ہے تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، تو کیسے آئے گا تیرے پاس؟ اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا پڑا، بڑی عزتیں خراب ہوئی، فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے، رب فرماتے جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر؟ تو اس کے سامنے جھولی پھیلائے سویرے اٹھ کے، رزق میں برکت ہوگی۔ اور پھر ایک اور بات، پانچویں بات، رزق میں تنگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم مال غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ مال دیتا ہے اپنے فضل سے، اور جب ہم اسے ضائع کریں، مثال دیتا ہوں، میرے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضرت جی بچی کی شادی ہے، یا میرا گھر میں کوئی بیمار ہے، یا بڑی آزمائش ہے، 10,000 کی ضرورت ہے، میں نے تھما دیا اس کو۔ پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ تو عیاشی کر رہا ہے پیسوں سے، وہ تو چلا گیا کہیں گھومنے اور فلاں ہوٹل میں، مہنگے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا، تو میرے دل پہ کیا گزرے اس شخص کے بارے میں؟ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ نے مال دیا فضل سے، اور اگر عیاشیوں میں لگا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک تھیلا تو حرام جگہ پہ خرچ کرے نا، ایک دینا، تو 1,00,000 دینار کی برکت تیرے گھر سے اٹھ جاتی۔ ایک تھیلا حرام جگہ پہ۔ یہ جو گونیوں پہ پیسے پھینکتے ہو حلال ہے؟ چلیں بینڈ باجا تو شادی پہ آپ نے اپنی مرضی سے بند کرنا ہے یا بجانا ہے، لیکن گونیوں پہ جو پیسے پھینکتے ہو جائز ہے؟ بولے تو وہ پھر کہتے روتے ہیں بعد میں لوگ کہ پتہ نہیں کیا ہوا، شادی کے بعد پیچھے پیچھے آئے۔ تو میں نے کہا شادی کے بعد اس لیے پیچھے پیچھے ہاتھ ہو گیا کہ شرابیں بڑی پی گئی، شادی تباہی بڑی اتری، تو پھر اللہ کی رحمت ناراض ہو گئی۔ اور اس پر میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بڑی سخت آیت۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جب تو میرے تذکرے سے، میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں تیری معیشت کو، تیرے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں، تو تیری زندگانی تنگ ہوتی، اور جس کی زندگی اللہ تنگ کرے اس کی کوئی کھول سکتا ہے؟ کہتے ہیں بڑی جگہوں پہ گیا ہوں، بڑی پھوکیں مروائی، بڑے دم کرائے، حالات صحیح نہیں ہوتے، تو مسجد آ کے توبہ کر۔ وہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اعلان ہے قرآن پاک کا کہ جب تو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، روٹی میری کھائے اور پیسے لے کے عیاشی کرے، مسجد آئی نا، حکم تو یہ ہے کہ جتنی جتنی نعمت بڑھتی جائے سجدے پڑھنے چاہیے، لیکن ہم لوگ سجدے کم کرتے جاتے ہیں، فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر رزق تنگ ہوتا ہے، پھر اللہ کے عدل کا نظام چل، پھر خرابی ہو۔ اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید نے حکم دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو پھر رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ، پھر رزق دینے والے کے آگے جھکو۔ تو مالی پریشانی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، پیسہ ناجائز جگہ پہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں مسجدوں کا حال خستہ ہے، مدارس کا حال قابل رحم ہے، قابل رحم حالت ہے مدارس اسلامیہ، اور لوگ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ میں تو یہ روتا رہتا ہوں، ہر جگہ روتا ہوں۔ میں دنیا کے کسی پاکستان کے کونے میں بیٹھتا ہوں تو روتا ہوں۔ ایکٹر پل گئے، اور اہل سنت کا تو ویسے اللہ حافظ ہے، قوالوں کی کوٹھیاں دیکھنے کے قابل ہے، اور نعت خواں جو سر سیکھتے ہیں رات کو کہیں بیٹھ کے اور صرف آواز سریلی ہے، ان کے مکان پجاروں دیکھنے کے قابل۔ اور جس شخص نے ساری زندگی رسول اللہ کا دین پڑھایا، ساری زندگی، شیخ الحدیث مزاج کے لوگ ہیں جن کی بیٹیوں کی شادیاں بھی ہونے والی، مدارس کے بچے موٹے کپڑے پہن کے گرمیوں میں گھومتے ہیں، موٹے کپڑے، اور کوئی چودھری اگر کبھی دینے آتا ہے نا کسی مدرسے میں پیسے تو کہتا ہے جی وہ میں نے 50,000 روپیہ خرچ کرنا ہے، تو وہ جگہ کوئی کام بتائے کون سا ہونے والا ہے۔ میں کہتا تو لے جا کہا ہے یہ کام بتائے۔ اب کسی امام کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو پہلے تجھے جا کے بتائے کہ اس کو ہم نے خرچ کرنے، کہتے نہیں وہ میرا اعتبار نہیں، تو اعتبار نہیں تو جا بیٹھ جا، یا کوئی بھوکے ننگے لوگ بیٹھے یہ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں رب انہیں اتنا نوازتا ہے کہ کہیں کوئی کبھی بات ہی نہیں رہتی، وہ کمال کر دیتا ہے جب وہ دیتا ہے۔ دروازہ رسول سے جسے ملتا ہے، میرے اعلیٰ حضرت بول کے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ میں بہت دور تھا پنجاب کے کونے میں، تو محفل سے فارغ ہوا تو 5,000 کے نا 4 نوٹ ایک چودھری سامنے لیدا کر کے، تو اس طرح شادیوں پہ نہیں دیتے،
2000 ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ 1000 ਹੀ ਦੇ ਗਿਆ। تو لہدا لہدا کر کے نا 4 نوٹ تو یوں کیا حضرت صاحب یہ، میں نے کہا تو شاید مجھے جانتا نہیں، پتہ نہیں میں کون ہوں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا بڑی 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 مسجدوں میں لوگوں نے کہا آ جاؤ، میں نے کہا وہاں رہنا ہے جہاں مسجد بھی ہو اور اللہ کی دی ہوئی عزت بھی ہو، بڑے اداروں میں تو باتیں بڑی سننی پڑتی ہیں، تو سمجھا ہی نہیں ہمیں۔ بولے یہ کس طرح کی بات کر دی، اس کو اٹھا کے لے جا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ ایک صاحب مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگے جناب ایک ٹائم چاہیے تھا، میں نے کہا میں یار سارے وقت اتفاق کی بات ہے کہ 6 7 8 مہینوں قبل لوگ وقت لے لیتے ہیں تو ٹائم نہیں ہے۔ کہنے لگے میرا تو عمرہ کرانے کا بھی ارادہ سی، میرا تو میں نے کہا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں مدینے کی اتنی حاضری دوں گا جتنی میرے رب نے مجھے دلائی ہے، تو وہ مجھے کون سی بات بتاتا ہے، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ میرا دی گل نہ غریبہ دی گل ہے، مدینے چ جانا نصیبہ دی گل ہے۔ تو کیسی بات بتاتا ہے کہ تھوڑا سا میں اشارہ دوں گا تو شاید بندہ جو ہے وہ فوری طور پہ پگھل جائے گا، ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میرے رب کا تو اتنا کرم ہے کہ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا نوازے گا۔ تو یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ میں اپنے مدرسے کے طالب علموں کو کہتا ہوں زندگی میں سب سے اچھا کھانا اللہ تمہیں دے گا، اور سب سے زیادہ اچھا کپڑا اللہ تمہیں دے گا، سب سے اچھی گاڑی اللہ تمہیں دے گا، بس ایک شرط ہے ساری زندگی محمد عربی کے وفادار رہنا، رسول اللہ کے نظام سے حضور کے طریقے سے کبھی غداری کبھی نہ کرنا، بڑا نوازے گا، اور اتنا نوازے گا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں اللہ رزق میں برکت دیتا ہے، لیکن اس وقت جب ہم اپنی زندگی حقیر کرتے ہیں نا، اب جہاں آنے لگا ہوں وہاں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، بڑے بڑے رئیس اعظم ہو کے لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایم این اے نے بھی انویسٹر رکھے ہوتے ہیں، ایم پی اے کا بھی انویسٹر، وہ بھی فون کرتا ہے کہ اتنی فلیکس تیرے ذمے، اتنے تیرے ذمے۔ یہ مت سمجھے کہ مانگنے والا چھوٹا طبقہ ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، یہاں تو پولیس افسر بھی دکان پہ آ جائے تو دکاندار پریشان ہوتا ہے کہ یہ مفت ہو رہا ہے، یہ پیسے نہیں دے گا۔ تو یہاں مانگنے کے سٹائل بڑے بڑے نرالے ہیں، بڑے بڑے لوگ ناراض نہ رہیے گا، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اللہ ماشاءاللہ اکثر کی بات کر رہا ہوں۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، فرمایا زندگی میں ہاتھ نہ پھیلانا، کبھی زندگی میں کبھی بھی ہاتھ، مالی پریشانی کا حل بتایا، میرے حبیب فرمانے لگے یوں نہ کرنا، ورنہ پھر دوبارہ ساری زندگی اس طرح نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا اپنی غربتیں چھپا کے رکھ، اگر اللہ کبھی آزمائش ڈالے تو اللہ کے ساتھ بات کر، اس کے نیک بندوں کے ساتھ بات کر، کبھی بھی یوں نہ کرنا، ورنہ ساری زندگی پھر تم مانگتا ہی رہے گا۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا تو دینے کا ارادہ کر، اللہ بھی تجھے مالا مال فرما دے۔ تو جس نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے نا، اسناد خان نے بھی، مولوی نے بھی، ایم این اے نے بھی، ایم پی اے نے بھی، اور وزیر نے بھی، اور مشیر نے بھی، اور کیا بتائیں کہاں تک۔ ہمارا تو وزیر اعظم کسی ملک چلا جائے تو اگلا ملک پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید کچھ لینے آیا ہے۔ جن کو آج یوم پاکستان ہے، پاکستان مانگنے کے لیے نہیں بنا تھا، یہ دینے کے لیے بنا، یہ تو دینے کے لیے بنا تھا۔ یہ تو وہ سلطنت بنائی گئی تھی جو درویشوں نے قائم کر دی، اور اس ملک کو بھکاری بنا دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی مایوس نہیں، یہ مٹی بڑی حسین ہے، انشاءاللہ تعالی یہاں سے ایسے پھول کھلیں گے کہ ساری دنیا کو خوشبو جائے، اس دھرتی سے انشاءاللہ تعالی ایسے درخت اگیں گے کہ سارا زمانہ سائے میں بیٹھے گا۔ میں دور نہیں نکلنا چاہتا۔ تو ایک رزق کی تنگی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں، کچھ لوگ اس لیے بھی کسی سے سوال کر لیتے ہیں کہ کوئی کہے نا امیر بڑا ہے، سوال شادی کا موقع آتا ہے تو 2 4 دوستوں کو فون کر لیتے ہیں، پھر رشتہ داروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے تو قرضہ پکڑ کے نکاح کیا، قرضہ پکڑ کے رجسٹری کرائی ہے، تاکہ لوگ، تو جب تو ایک دفعہ مانگ لیتا پھر ساری زندگی تیری مالی مشکلات حل نہیں ہوتی۔ ایک وجہ یہ ہے۔ اب آئیے ان پریشانیوں کے کچھ روحانی علاج ہیں۔ 1 باتیں عرض کروں۔ سورہ طلاق 2-3 نمبر آیت کی عرجہ کی تلاوت کرے۔ رب کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا، اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا، 20 اور سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پریکٹیکل سے گزری۔ اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بھی دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ سے دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی. ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, کہتے میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا, گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی, میں دروازہ رسول پہ آیا, حضور آپ کیا کروں؟ تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر, توکل اللہ کی ذات پہ کر, اور گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جاؤ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, جاؤ پڑھو جا. کہتے ہیں میں گھر بیٹھا, ابھی چند تسبیحاں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا, پلٹ کے دیکھا تو 400 بکریاں بھی لایا. اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ابا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا, میں بڑا پریشان تھا, لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا, میں نے یوں ہاتھ لایا تو رسیاں کھل گئی, باہر نکلا ہوں تو 2-3 بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بے ہوش ہو کے گرے ہوئے تھے. 400 بکریاں بھی تھی, میں نے دروازہ کھولا, بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہیں, تو میں 400 بکری بھی لے آیا ہوں, پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں, پر میلوں کا سفر ہوا وہ آئے ہی نہیں. والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں, دیکھیں کیسے مالی مسئلے حل ہوتے ہیں. حضور سے جا کے پوچھے کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں. کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل, دیکھا, فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا ہے, تیری غربت کا بھی حل ہو گیا ہے, یہ کافر کا مال ہے, اسے مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر, تیرا ہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو رزق میں پڑھیں گے انشاءاللہ, بول کے بتائیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن سنی قوم تویز پہ لگ گئی ہے, کہتے وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے, آپ لکھ کے دیں گلے میں ڈالنے کے لیے تاکہ وہ ڈالتا جاؤں اور میرے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی جائے. وظیفہ پڑھے, وظیفہ پڑھے. سنیں ایک اور وظیفہ سنیں, امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا رزق کی برکت کا وظیفہ. امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے, بڑا دکھی ہوں, بڑا پریشان ہوں. تو حضور نے وظیفہ بتایا, فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنی ہے, السلام علیکم. یعنی کب کہنی ہے؟ جب بھی جاؤ. کب کہنی ہے؟ یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے, واپس آ کے کہنا السلام علیکم. پھر گھر والوں نے کہا وہ یاد ہی نہیں رہا تھا, وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے. پھر گئے چینی لینے تو واپس آ کے پھر السلام علیکم. انہوں نے کہا وہ ناراض نہ ہوئیے گا, پتی بھی نہیں جائے گی. اب واپس گئے تو پھر واپس آ کے کیا کہنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا السلام علیکم کہے اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے. اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 3 دفعہ یہ پڑھ دے. صحابی بڑے سیانے تھے, بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے, فٹافٹ بول پڑے وہ صحابی, کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے, کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے, ننیال گئے ہوتے ہیں, تو پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دیں, تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور رزلٹ بتائے. کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے. ہمسایوں سے کئی دفعہ بندی کی نہیں نا اتنی بنتی, اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہے, یہ کہیں مجھ سے تگڑے نہ ہو جائے. کہتے ہیں وہ آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے. حضور تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں کو بڑی برکت ہوئی ہے. تو میرے محبوب مسکرانے لگے. حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کی ان کا فیض اللہ نے تیرے ہمسایوں کو بھی عطا فرمائے. مشکل تو نہیں وظیفہ, کیا کرنا ہے؟ نہیں تو نہیں آکھنا مشکل لگتا مجھے. تسی کر دینا سلام لو, تسی کہنا بندے اسی اندے سلام اسی لویے, تسی لو جاؤ کے دوبارہ. گھر جا کے کیا کرنا ہے؟ چلے کچھ نہ کچھ 55% بولے ہی ہے ماشاءاللہ. کتنے کیا کریں گے؟ السلام, اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے, فرمایا اللہ برکت پیدا کر دے گا. اب سنیں, ایک دوست آئے, کہنے لگے حضرت جی بڑے پیروں کے پاس گیا ہو, مالی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں, پیروں کے پیر کے پاس نہ چلے جائیں.
میں نے کہا سن تیرا مالی مسئلہ حضور حل کر دیتے. مشکات میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا حضور غربت ہے, فرمایا روز رات کو سورت واقعہ پڑھ, تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. تو یار بتاؤ, جب نبی پاک نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا, حضور نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا, اللہ اکبر, آ ہی نہیں سکتا. تو وہ والا وظیفہ پڑھ جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے, اور رب کریم کی بارگاہ میں گویا نیت ہو کہ یا اللہ میں کوئی خود تو نہیں نہ پڑھ رہا, تیرے نبی نے بتایا ہے, سورت واقعہ پڑھ, تیرے گھر میں فاقہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار, اور بیٹیوں کے باپ تھے, بیٹیاں زیادہ تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے آئے اور کہنے لگے عبداللہ آپ بڑے بیمار ہیں, ابن مسعود آپ بڑے علیل ہیں, کچھ پیسے نہ بھیج دوں خزانے سے؟ تو حضرت ابن مسعود کہنے لگے ضرورت نہیں, کہا آپ کی بیٹیاں ہیں کام آئیں گی. تو آپ فرمانے لگے میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے. کہا کیا خزانہ دیا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو پابند کر لیا ہے, وہ رات کو روز سوتے وقت سورت واقعہ پڑھ کے سوتی ہے. تو نبی پاک نے کہا فاقہ نہیں آ سکتا, تو لہذا میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. تو روز یہ تو کہتے ہو داماد جی سے کہ بھئی آپ مہربانی کرو, وہ خرچہ بڑھاؤ, بچی بڑی پریشان ہے, تو بچی کو بھی ایک خزانہ دے دو, اس کو بیٹے روز رات کو سورت واقعہ پڑھا کر, رات سورت واقعہ پڑھے, صبح سورہ ملک پڑھے, دن کے وقت سورت بقرہ پڑھے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے, جن تو کیا شیطان بھی دوڑ جاتا ہے. تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے؟ تو ان وظیفوں پہ عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں. حضور غوث پاک نے بھی ایک وظیفہ بتایا ہے, وہ بھی بتا دوں آپ کو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں, کام نہیں چلتا. فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دے. کیا مطلب؟ فرمانے لگے 10 کمائے تو ایک اللہ کے رستے میں دے, رب کریم اس کے بدلے میں تجھے 70 عطا فرمائے گا. اس نے کہا حضور اس طرح کروں؟ فرمایا تو یہ کر کے دیکھ, عبد القادر جیلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا. غلام کہتے ہیں وہ 6 مہینے کے بعد آیا, پہلے جب آیا تھا تو پیدل آیا, 6 ماہ کے بعد آیا تو 6 اونٹ تھے اس کے پاس, اور آ کے حاضر ہوا. تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی, کاروبار کا تو مزہ ہی اب آیا ہے, اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا, اب مزہ آیا ہے. کہ 10 میں سے 1 دیتا ہوں, پتہ نہیں کتنا مہربان ہے. اور یہ آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا. روحانی معاملات کو بھی ضرور شامل حال رکھیں, اور مال مانگے اس سے جو بے حساب دیتا ہے, دنیا داروں سے نہیں مانگے, اس سے مانگیں جو دیتا ہے تو پھر بے حساب ہی دیتا ہے.